وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. کل کے درس میں اللہ رب العزت نے مومن مسلمانوں کو بشارتیں دیں جو خالص ایماندار بھی ہیں، مومن بھی ہیں. ایمان کے بعد وہ ہمیشہ نیک صالح اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کچھ تفصیلات ہم نے پڑھی سنی. مسند شامیین کے اندر ایک حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس حدیث کو صفت الجنہ کے اندر امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے. ما من مسلم، کسی مسلمان کو اللہ 3 بچے نصیب فرما دے. جو بچے بلوغت سے پہلے دنیا سے فوت ہو جائے، رخصت ہو جائے، وہ شخص ان پہ صبر کرے، باویلا نوحہ اور ماتم نہ کرے، تو اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دیتے. بظاہر تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، بڑا صبر آزما مرحلہ ہے کہ اللہ ایک شخص کو 3 بچے بچیاں نصیب فرمائے اور تینوں بچپن کے اندر فوت ہو جائیں بلوغت سے پہلے. وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں اسے مرنے کے بعد جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے. پہلے اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا، پھر مومنوں کا تذکرہ کیا. اس آیت مبارکہ میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں خوف محسوس کرتا، ان یضرب مثلا یہ کہ وہ بیان فرمائے مثالیں، ما بعوضۃ ایک چھوٹے سے مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی کم تر، فاما الذین آمنوا پس رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک حق، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہی ہے، واما الذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ اللہ ارادہ فرماتے ہیں، بہذا مسئلہ ان چیزوں کے ساتھ جو مثالیں اللہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. یضل بہ کثیرا اس کے ساتھ بہت ساری دنیا کو جادہ مستقیم سے بھٹکا دیتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا بہت سارے لوگوں کو ان مثالوں کے ساتھ اللہ ہدایت بھی نصیب فرما دیتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین گمراہ تو اسی کو کرتے ہیں نا، منافق ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، جن کے ارادے درست نہیں ہیں، نیتیں درست نہیں ہیں، جو اتباع کا ارادہ نہیں رکھتے، کسی قرآن مجید کی ان مثالوں کو پڑھ کر جو ہے وہ گمراہی اور تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. حق کی بات کرنا، حق کی توضیح اور وضاحت کرنا، یا اللہ رب العزت کا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرنا،
کبھی مکڑی کی مثال دی، کبھی چھوٹی سی مکھی کی مثال دی کہ اگر یہ تمہارے بتوں کے اوپر بیٹھ جائے، انہوں نے مشکلیں کیا حل کرنی ہے، تمہاری حاجتیں کیا پوری کرنی ہے، اگر ان مزاروں کے اوپر، ان کی قبروں کے اوپر چھوٹی سی مکھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں، حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں، جو ایک مکھی اگر بیٹھ جائے وہ مکھی بھی اپنے جسم سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو آخری عمر میں مفلوج ہو جاتے ہیں اعضاء، ان کے جسم پہ اگر مکھی بیٹھ جائے وہ مکھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، لوگ سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو بیان فرماتے ہیں، جب مکھیوں کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، مکڑی کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی، تو یہ کفار اور مشرک کہنے لگے کہ اللہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں ذکر کرنے کا اللہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اللہ کیا سمجھانا رکھتے ہیں، یہ تو ہمارے اللہ کی شایان شان ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت کے منافی لگتی ہے، اس کے جلال اور قدرت کے منافی لگتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یستخشی ان یضرب، اللہ تو شرم محسوس نہیں کرتے، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان پر۔ مخلوقات میں 96,000 سے زائد جو مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹی مخلوق جو ہے یہ مچھر ہے، سب سے چھوٹی مخلوق یہ مچھر ہے۔ اللہ نے اس چھوٹی سی مثال بیان فرمائی، ان اللہ لا یستخشی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ۔ پہلے اللہ نے منافقین کے بارے میں 2 مثالیں بیان فرمائی، استوقد نارا ایک وہ بیان فرمائی، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق دوسری مثال بیان فرمائی۔ جب یہ 2 مثالیں منافقین کے بارے میں ذکر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو مثالیں ذکر کر رہے ہیں ان سے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ ہمارے اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ان اللہ لا یستخشی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، حق کی بات ہو، دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، اسے کھول کر بیان کرنا جو یہ حیا کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، مسلم کے اندر آتی ہے، سنن کبریٰ کے اندر اور بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے کہ سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ عائشہ وہاں تشریف فرما تھی ام المؤمنین، دوسری روایت کے مطابق سیدہ ام سلمہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف فرما تھی۔ اس عورت نے آ کر، سیدہ ام سلیم نے آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا جو بڑا حساس مسئلہ تھا، بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا اور عورتوں کے ساتھ خاص مسئلہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت جو ہے صبح اٹھے بالفرض اور اس کی شلوار پہ یہ نجس مادے کے قطرات موجود ہوں تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس پر غسل فرض ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے حبیب، کیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے؟ عورت اگر رات سوئے تو کسی وجہ سے کیا اس کے اندر سے بھی یہ مادہ خارج ہو جاتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا کیوں نہیں، اگر یہ مادہ نہ ہوتا تو ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدہ کے، اپنی ماں کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے ماں کے مشابہ تب بھی پیدا ہوتا ہے نا، اسی کی وجہ سے۔ تو اس وقت اس عورت نے سب سے پہلے سوال کرنے سے پہلے کیا کہا؟ ان اللہ لا یستخشی من الحق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں جو بڑا حساس سا مسئلہ ہے اور عورتوں کے ساتھ خاص مخصوص مسئلہ ہے، لیکن اس بنیاد پہ کہ اللہ حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں، دین کے اندر جھجک اور ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اس لیے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے دین کا مسئلہ جو ہے کسی بھی غیر محرم سے پوچھ سکتی ہے۔ دین کے اندر جو ہے وہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اور شرم و حیا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شرم کے مارے جب تک آپ دین نہیں پوچھیں گے، شریعت کے متعلقہ مسائل نہیں پوچھیں گے، آپ اس پہ عمل پیرا کیسے ہوں گے؟ لا علمی کی بنیاد پر اعمال کریں گے تو تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان اللہ لا یستخشی ان یضرب، یہ میرے اللہ کے شان کے منافی چیزیں نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مشابہت ہے،
چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ذکر کریں، چاہے مکھی کی مثال دے، مکڑی کی مثال دے، یا اس چھوٹے سے مخلوق، سب سے چھوٹی مخلوق جو ہے یہ مچھر کی مثال دے. اور آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ائمہ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کتب تفاسیر کے اندر جو ہے کہ یہ اس کی مثال اس لیے ذکر کی ہے، یہ مچھر جو ہے جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جب یہ سیر ہو کے کوئی شے کھا لیتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے. مچھر کے اندر جو ہے یہ صفت اللہ نے رکھی ہے، جب تک یہ بھوکا رہتا ہے ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جیسے کوئی شے کھا لیتا ہے سیر ہو جاتا ہے اسی وقت فوراً مر جاتا ہے. اسی طرح یہ منافق اور کافر جو ہے جب دنیا کے آسائشوں کے ساتھ جو ہے اپنے پیٹ بھر لیتے تھے، آسائشوں کے اندر جو ہے عیش و عشرت کے اندر جب پڑ جاتے تھے اور بھوک ختم ہو جاتی تھی، پیاس ختم ہو جاتی تھی، سیر ہو جاتے تھے، اپنے پیٹ بھر لیا کرتے تھے، اس وقت فوراً ہلاک ہو جاتے تھے، تباہ و برباد ہو جاتے تھے. اللہ نے چھوٹی سی مخلوق کی مثال اس لیے بیان فرمائی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مثال اللہ ہی کی طرف سے ہے. جو مومن مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اللہ پہ توکل یقین کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو فوراً یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن کافر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ذکر کی جا رہی ہیں یہ تو ہمارے اللہ کی شان کے منافی ہے، اس کی شایان شان ہی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس مخلوق کا اپنا بنایا ہوا اختراع شدہ کلام ہے. مومن کہتے تھے کہ یہاں ان کو یقین تھا انہ الحق من ربہم، یعلمون انہ الحق من ربہم، ان کا یقین ایمان تھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے. واما الذین کفروا فیقولون، جو لوگ کافر تھے، حالت کفر کے اندر تھے، حالت نفاق میں تھے، وہ کہتے تھے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذکر کر کے اللہ چاہتے کیا ہے، کیا ذکر کرنا چاہتے ہیں. یضل بہ کثیرا، بعض دفعہ یہ چھوٹی چھوٹی جو مثالیں تھیں، جو اہل ایمان تھے ان کا ایمان یہ مثالیں سن کر بڑھ جاتا تھا، وہ ہدایت کے رستے پہ گامزن ہو جاتے تھے. اور کافر جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں سن کر سمجھ کر جو ہے جادہ مستقیم سے بھٹک جاتے تھے تو کفر کے اندر چلے جاتے تھے. یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ جو ضلالت ہے، گمراہی ہے. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت. جس کو اللہ گمراہ کر دے کائنات کی کوئی ہستی جو ہے اسے ہدایت نہیں دے سکتی، اور جسے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے کائنات کی کوئی ہستی اسے تباہ و برباد اور گمراہی کے رستے پہ نہیں گامزن کر سکتی. یہ میرے اللہ کی شان ہے. جو کافر تھے یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اسی قرآن کو پڑھ کے آپ دیکھتے نہیں ہیں بہت سارے منکر بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جو اس کلام مجید فرقان حمید کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، صحابہ کے آثار کی روشنی میں سمجھتے ہیں، ائمہ محدثین کے فہم کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دیتا ہے. جو اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، ائمہ محدثین سلف صالحین جو ہیں ان کے آثار کا مذاق اڑاتے ہیں، اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے. فسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ فسق کا معنی ہے کسی چیز سے باہر آ جانا، نکل آنا. جس طرح یہ آپ دیکھیں نا، یہ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، یہ بھی فسق ہے کہ جب آپ اس سے اوپر سے کھجور ختم کر دیں گے، اتار دیں گے، جب یہ نکل آئے گی تو آپ سمجھیں گے یہ فسق ہے. فویسقہ، یہ چوہیا کو کہتے ہیں نا، چوہے کو فویسقہ عربی کے اندر کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر حرم کے اندر بھی، حرم کی حدود کے اندر بھی اس کو دیکھو، مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، یہ چوہا ہے، اسے وہاں پر بھی قتل کر دیں. اس کو فویسقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بل سے، اپنے سوراخ سے باہر آ جاتا ہے. جب باہر آ جاتا ہے تو اسے فارہ کہتے ہیں، اسے فویسقہ کہتے ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ہمیشگی کرے اسے بھی فاسق کہتے ہیں، یا کسی بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تب بھی وہ فاسق ہی ہوتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے، فاسق آدمی لائے، تو آپ اس کی تحقیق کیا کریں، آپ اس حدیث کی تحقیق کیا کریں، روایت کی تحقیق کریں، اس خبر کی تحقیق کریں۔ یہ خبر کہیں جھوٹی تو نہیں ہے، یہ کہیں شاذ اور معلل تو نہیں ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے ائمہ محدثین نے صحیح حدیث کے متعلقہ جو شروط ہے اسی آیت مبارکہ سے اخذ کی ہے کہ ان جاءکم فاسق، یہاں سے اتصال سند مراد ہے۔ فاسق سے مراد جو ہے وہ راوی جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے، ضابط ہونا چاہیے، فاسق فاجر نہیں ہونا چاہیے۔ فتبینوا سے ثابت کیا کہ وہ روایت جو ہے وہ شاذ اور معلل نہیں ہونی چاہیے۔ تو منکرین حدیث جو ہے، جو آج یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے یہ تو 200 سال بعد لکھا گیا، یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے دور نبوت کے اندر جو ہے بہت ساری حدیثوں کے مجموعے اور صحیفے تیار کروائے۔ صحیفہ علی کے نام سے ہے، صحیفہ صدیق کے نام سے ہے، صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے ہے، صحیفہ ابی شاہ کے نام سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایک شخص آیا، عرض کی اللہ کے حبیب مجھے یہ خطبہ لکھوا دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خطبہ لکھوا دیا۔ تو جو کتابت حدیث کا سلسلہ تھا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ تو فاسق کس کو کہتے ہیں؟ کسی چھوٹے گناہ پہ ہمیشگی کرتا رہے وہ بھی فاسق ہوتا ہے، یا کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے تو اسے بھی فاسق ہی کہتے ہیں۔ اس فاسق سے مراد جو ہے منافقین بھی ہو سکتے ہیں، اس کافر سے مراد جو ہے بعض مفسرین نے خارجی بھی لکھے ہیں، والخوارج کلاب النار۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے چیخیں گے چلائیں گے، لیکن خارجی وہ بدترین لوگ ہیں جو اللہ کی جہنم کے اندر چیخیں چلائیں گے نہیں بلکہ کتوں کی طرح بھونکتے نظر آئیں گے۔ اس قرآن کا جب مذاق کیا جائے، اس قرآن کو اس طرح نہ سمجھا جائے جس طرح اللہ کے پیغمبر نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، ائمہ محدثین مفسرین نے سمجھا، جب ہم قرآن کو اس طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے پھر تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ بہت سے عقل پرست لوگ تھے جنہوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر جو ہے عجیب و غریب تعویلیں کی، تعریفیں کی، عجیب و غریب مسئلے استنباط کرنے کی کوشش کی، اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی، جادہ مستقیم سے بھٹک گئے، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو کر کفر کے اندر داخل ہو گئے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اس کے ساتھ وہ اسی کو گمراہ کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ فاسق جو ہے چھوٹے گناہ پہ ہمیشگی کرتے رہیں تب بھی آپ فاسق ہیں، اگر کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کریں تو تب بھی آپ فاسق ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا جو ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کسی گناہ کو، کسی بھی مسلمان کو آپ گالی دیتے ہیں آپ فاسق بن جاتے ہیں۔ تو قرآن تو کیا کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اس فسق سے بچنے کی کوشش کریں۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اگر کسی مسلمان کو آپ ناحق قتل کر دیتے ہیں تو آپ کفر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور السنہ کے اندر جو ہے ابو بکر بن خلال رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اندر تھوڑا سا اور بھی اضافہ ذکر کیا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی شخص فاسق ہو جاتا ہے جو شخص جو ہے اپنے بھائی سے کسی بھی شرعی عذر کی بنیاد پر نہیں، کسی ذاتی انا کی بنیاد پر 3 دن سے زیادہ کلام بند کر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں بتاتی ہے کہ قرآن کی اصل تفسیر کیا ہے، کہ قرآن اللہ رب العزت نے یہ چھوٹی چھوٹی جو مثالیں بیان فرمائی ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑے سبق ہیں۔ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں ان قصص کے اندر، ان آثار کے اندر جو ہے، ان چھوٹی چھوٹی مثالوں کے اندر جو ہے، اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے جو ہے اللہ نے بڑی بڑی عبرتیں رکھی ہیں، بڑے بڑے سبق رکھے ہیں۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کما کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ موت نصیب فرمائے۔ کتاب